کیا آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں روضہ رسول کے گرد زمین کے نیچے ایک ایسی دیوار موجود ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی؟ ایک ایسی دیوار جسے پگھلے ہوئے شیشے سے بنایا گیا تھا۔ لیکن یہ دیوار کیوں بنائی گئی اور وہ کون سی ایسی سازش تھی جس نے اس وقت کے عظیم حکمران سلطان نور الدین زنگی کی نیندیں اڑا دی؟ سلطنتیں آتی ہیں اور مٹ جاتی ہیں، تخت و تاج بدلتے رہتے ہیں، لیکن وہ مقام جو کائنات کا محور ہے، جسے ہم مدینہ منورہ اور روضہ رسول علیہ السلام کہتے ہیں، اس کی حفاظت کا ذمہ کسی انسان نے نہیں بلکہ خود رب کائنات نے لیا ہے۔ اور خوش نصیب ہے وہ حکمران جسے اللہ نے اس عظیم خدمت کے لیے وسیلہ بنایا۔ تاریخ کے اوراق اس رات کو کبھی نہیں بھول سکتے جب دمشق کے عادل حکمران سلطان نور الدین محمود زنگی اپنے بستر پر تڑپ کر اٹھ بیٹھے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ کائنات کے سردار حضور علیہ السلام خود تشریف لائے ہیں اور دو نیلی آنکھوں والے بدبختوں کی طرف اشارہ کر کر فرما رہے ہیں کہ محمود، مجھے ان نیلی آنکھوں والوں کے شر سے بچاؤ۔ آپ نے یہ خواب ایک بار نہیں بلکہ 3 بار دیکھا۔ سلطان کی آنکھیں اشکبار تھی اور دل پکار اٹھا کہ مدینہ پر کوئی بڑی آفت آنے والی ہے۔ انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے وزیر جمال الدین کو ساتھ لیا اور صرف 20 گھڑ سواروں کے ساتھ دمشق سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ سفر جو مہینوں میں طے ہوتا تھا، سلطان کے عشق کی تڑپ نے صرف 16 دن میں مکمل کر لیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے ایک خاص تدبیر اختیار کی۔ آپ نے شہر میں اعلان کروایا کہ مدینہ کے ہر باسی کو تحائف دیے جائیں گے تاکہ مدینہ کا ہر باسی آپ کے سامنے سے گزرے اور آپ ان 2 نیلی آنکھوں والوں کو پہچان سکیں جو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ سارا شہر تحائف لے چکا اور وہ 2 چہرے نظر نہ آئے تو سلطان کی تڑپ نے مدینہ کے گورنر سے پوچھا، کیا کوئی ایسا ہے جو مجھ سے ملنے نہ آیا ہو؟ تو پتہ چلا کہ 2 مغربی زائرین ہیں جو گوشہ نشین ہو کر صرف عبادت میں مگن رہتے ہیں اور کسی سے کچھ نہیں لیتے۔ جب سلطان ان کے حجرے میں گئے تو سلطان کی ایمانی بصیرت نے انہیں فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی 2 مجرم ہیں جو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ بظاہر تو وہ بہت بڑے متقی پرہیزگار تھے، لیکن جب ان کے حجرے کی تلاشی لی گئی اور قالین کے نیچے سے مٹی ہٹائی گئی تو ایک گہری اور اندھیری سرنگ ملی جو سیدھی روضہ اقدس کی دیواروں کی طرف جا رہی تھی۔ سلطان نے ان دونوں کو عبرت کا نشان بنایا تاکہ آئندہ کوئی ایسا گھٹیا کام نہ کر سکے، اور زاروں کی طرح روتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اس عظیم خدمت کے لیے مجھے چنا۔ اس واقعے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے تاریخی اقدام کیا۔ سلطان نے روضہ رسول کے گرد اتنی گہری خندق کھدوائی کہ زمین کا پانی نکل آیا اور پھر اس میں ٹنوں کے حساب سے پگھلا ہوا سیسا بھر دیا۔ زمین کے اندر ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی جسے نہ کوئی اوزار کاٹ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی سرنگ پار کر سکتی ہے۔